بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے تو اچھا ہے کسی عالم کے ساتھ فرش پر بیٹھ جائے۔ انسان کی اصل موت تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکلتا ہے۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے۔ اولاد کی موت دلوں کو جلا دیتی ہے۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہو گئی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی، بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کر، پہلے وہ بحث کرے گا پھر اپنی بار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ لوگوں سے زیادہ یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ جب دلوں سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت تو اللہ کی تھی جو ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کرنے کی بجائے اسے سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا کسی عرض کے۔ مصیبت کے وقت گھبرا جانا مصیبت سے بڑی مصیبت ہے۔ دنیا میں وہی لوگ سر بلند رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیا کرتے ہیں۔ خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں مگر خدا کے بدلے کوئی دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔ دنیا میں بہترین انسان وہ ہے جس کے لیے کوئی روئے، اور بدترین انسان وہ ہے جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دے رہا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ جو تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کرواتی ہے۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 امیروں کی محفل، نمبر 2 عورتوں کی محبت، نمبر 3 جیلوں سے بحث۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہیں۔
तुम अच्छा करो और ज़माना तुमको बुरा समझे, ये तुम्हारा हक में बेहतर है, बजाय उसके कि तुम बुरा करो और ज़माना तुमको अच्छा समझे। लोगों से मांगना ज़िल्लत का ऐसा तोक है जो अजीज़ों की इज़्ज़त और शरीफुन नसब इंसानों के हस्ब नसब के शराफत को सलब कर लेता है। दोस्त की गलती रेत पर लिखो ताकि पानी उसे मिटा दे, और दोस्त के एहसास पत्थर पर लिखो ताकि कोई उसे मिटा ना सके। जो ज़रा सी बात पर दोस्त ना रहे, समझ लेना वो कभी दोस्त था ही नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किसी ने पूछा, अगर कोई अपना हमें भूल जाए तो क्या किया जाए? शेर खुदा ने फरमाया, कोई अपना हो तो वो कभी नहीं भूलता, और जो भूल जाए वो अपना नहीं होता। मैं जन्नत के शौक़ में इबादत नहीं करता, ये एक तिजारत है, और ना मैं जहन्नम के खौफ से कि ये एक ग़ुलामी है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इबादत करता हूँ क्योंकि मेरा रब इबादत के लायक है। दोस्ती और मोहब्बत उनसे करो जो निभाना जानते हों, नफ़रत उनसे करो जो भुलाना जानते हों, और गुस्सा उनसे करो जो मनाना जानते हों। ज़िंदगी में ख़ुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुद गर्ज़ है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफ़रत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं कि वो जिसे तोड़े उसे कोई जोड़ नहीं सकता, और जिसे वो जोड़े उसे सारे तोड़ने वाले मिलकर भी तोड़ नहीं सकते। चार खूबियाँ इंसान को बाकमाल बना देती हैं। नंबर 1 ठंडा दिमाग, नंबर 2 मीठी ज़बान, नंबर 3 नरम दिल, नंबर 4 चेहरे पे मुस्कराहट। ज़िंदगी के 3 असूल बना लो। नंबर 1 उससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो। नंबर 2 उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है। नंबर 3 उससे कभी कुछ ना छुपाओ जो तुम पर एतबार करता है। कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि माफ़ी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है, जिस तरह दीवार में कील निकालने पर सुराख बाकी रहता है। अगर इंसान को तकब्बर के बारे में अल्लाह की नाराज़गी और सज़ा का इल्म हो जाए तो बंदा सिर्फ फ़कीरों और गरीबों से मिले और मिट्टी पर बैठा करे। खामोशी एक अजीम नेमत है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब इख्तलाफात ज़्यादा हों, आवाज़ें बुलंद हों, इल्म की कमी हो और दलील की कोई औकात ना हो। कैसे पता चलेगा कि कोई कितना कीमती है? फरमाया, जिस इंसान में जितना ज़्यादा एहसास होगा वो उतना ही ज़्यादा कीमती होगा। जो ज़ात रात को दरख्तों पर बैठने वाले परिंदों को नींद में गिरने नहीं देते, वो ज़ात इंसान को कैसे बेयारो मददगार छोड़ सकती है। किसी के खुलूस और प्यार को उस वक्त तक बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और प्यार तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। दूसरों के पर्दे रखना सीखो, उनके ऐबों पर नज़र मत रखो, क्योंकि गंदगी पर हमेशा मक्खी ही बैठती है, तितली नहीं।
فساد پھیلانے والے مت بنو، دوسروں کے گھروں میں اندھے بن کر جاؤ اور بہرے بن کر نکلو۔ جہاں سچائی اور خلوص نظر آئے وہیں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس ہونے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ انسان 3 چیزیں کبھی نہیں بھولتا۔ نمبر 1 اپنا ٹوٹا ہوا مان، نمبر 2 لا حاصل دعا، اور نمبر 3 بے پناہ محبت۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ وقت اور دولت 2 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ 3 لوگوں کو کبھی مت بھولنا، ایک جس نے مشکل میں ساتھ دیا، دوسرا جس نے مشکل میں چھوڑ دیا، تیسرا جس نے مشکل میں ڈالا۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں۔ نمبر 1 اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، نمبر 2 اپنے گناہوں کو بھول جانا، نمبر 3 اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا، بھائی سونا اور دوست ہیرا ہے۔ اس آدمی نے کہا، آپ نے بھائی کو کم قیمت اور دوست کو قیمتی چیز سے کیوں تشبیہ دی؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سونے میں اگر دراڑ آ جائے تو اس کو پگھلا کر بالکل پہلے جیسا بنایا جا سکتا ہے، جبکہ ہیرے میں دراڑ آ جائے تو وہ کبھی بھی پہلے جیسا نہیں بن سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ آپ کا صبر کسی کے لیے بد دعا ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے کیے کو پا لیتا ہے۔ صبر کریں، معاف کرنا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ معاف کر دینا آپ کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور اس کی معافی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کوئی راحت یا آسانی مل جائے، مگر بدلہ لینے کا بھی حق ہے آپ کے پاس، اور اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو بے شک وہ زیادہ افضل ہے۔ کسی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ صبر بزدل نہیں، بہادر کیا کرتے ہیں۔ اپنے صبر پر پچھتائیں مت، بس رب پہ چھوڑ دیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے،
دوسروں کے گناہوں اور عیبوں کا شور مچا کے اپنے اعمال کا وزن بڑھانے سے بہتر ہے ہم اپنی زبان کو ڈائٹنگ کی طرف توجہ دیں۔ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کڑنا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی روحوں میں الجھاؤ گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والوں کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ وقت اور چوٹیں انسان کو پتھر بنا دیتی ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے وہ دروازہ خود بند کرتا ہے جو اس کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تھا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس سے مر جائے گا، مگر ایک ہی بار کی موت بار بار کے مرنے سے کہیں بہتر ہے۔ دوست اور خون دونوں کی جگہ دل میں ہے، فرق صرف اتنا ہے خون دل سے ہو کر گزر جاتا ہے اور دوست دل میں آ کر رک جاتا ہے۔ ایمان اچانک غائب نہیں ہو جاتا، چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہو جاتا، نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا۔ پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نمازیں جاتی ہیں، پھر حیا پر پردہ اور پھر ایمان چلا جاتا ہے اور آخر میں رہ جاتا ہے خالی دل، بے باک باتیں اور دو نامحرم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، غصہ ہر برائی کی کنجی ہے، غصہ چھپے ہوئے کینوں کو ابھارتا ہے، کثرت سے غصہ کرنے والوں کی عقل زائل ہو جاتی ہے۔ میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کسی کا کردار اچھا اور کسی کا برا یہ صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہم اپنے مالک کے کرشموں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے، وہ عجیب ہے، بہت آزماتا ہے، آخری حد تک لے جاتا ہے، پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کہاں تھی۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیں آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو نا انصافی نہیں کرتا۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تم نہیں کرو گے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رہ نہیں سکتے، صبر کے لیے ہر وقت مضبوط رہنا ضروری نہیں،
ہم سب انسان ہیں، اور اگر ہم میں اتنا زیادہ صبر کرنے کی صلاحیت ہوتی تو اللہ پاک کبھی بھی آنسو نہ بناتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ باقی سب مقامات ایک طرف ہیں، لیکن آنسوؤں کا اللہ پاک کے ہاں مقام سب سے افضل ہے۔ جو آنسو اس کی دہلیز پر بہا دیے جاتے ہیں وہ انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے، اور ایک ایک آنسو کا صلہ 10 گنا کر کے عطا کرتا ہے۔ کہاں وہ اس کی تخلیق کردہ وسیع و عریض سمندر ہیں، مگر اس کی محبت انسان کے آنسوؤں پہ تمام ہے، اور وہ جانتا ہے میرا بندہ جب تھک جاتا ہے پھر یہ نہیں دیکھتا کہ ماضی کیسا تھا، اس کا یہ اعمال کیسے ہیں، اس کے بس وہ عطا کر دیتا ہے اور سارے آنسو سمیٹ لیتا ہے۔